ایکسچینج ریٹ ایک بہت بڑا المیہ تھا جس کی وجہ سے برآمدات بڑھ نہیں تھی رہی، اور مجھے یاد ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایز فائنانس منسٹر پہلا قدم یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس کو کریکٹ کرنا پڑے گا، ادروائز ہم کتنی دیر ڈالر مارکیٹ میں بیچ کے اپنے ریزرو گراتے رہیں گے کہ ایکسچینج ریٹ یہاں کھڑا رہے۔ برآمدات نہیں تھی بڑھ رہی، ایکسچینج ریٹ گرایا پی ایم ایل این کی حکومت نے، کیئر ٹیکرز آئے، کیئر ٹیکرز اس کے اوپر بیٹھے رہے۔ عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے 131 پہ چلا گیا، جہاں سے اسٹریٹجک مسٹیک کی تحریک انصاف کے لوگوں نے۔ انہوں نے جس دن حلف اٹھانا تھا عمران خان نے 123 روپے کا ڈالر کر کے بتایا کہ عمران خان کی حکومت آ گئی ہے، اب تو ڈالروں کی بارش ہونے والی ہے، 123 کا ہو گیا، اب 135 کا ہے۔ یہ جو جرگ تھا، مجھے لگا کہ یہ سب سے زیادہ کمزوری کی اور پور اکنامک مینجمنٹ کی نشانی یہاں مجھے نظر آئی۔ 130 سے 123 لا کے کوئی ڈھول نہیں تھی پیٹنے کی ضرورت، لیکن دے میڈ اے مسٹیک، اس کی سزا ملی ہمیں۔ دیکھیے نا، اصل بات یہ ہے کہ جو سب سے ایک بنیادی چیز ہے جس سے پی ٹی آئی سفر کر رہی ہے، انہوں نے 5 سال میں ہر چیز کو بلیک پینٹ کیا ہے۔ انہوں نے پچھلے 5 سال کی جو ہماری کامیابیاں ہیں انہیں بھی کویسچنیبل بنایا ہے۔ اب یہ ایکسکیوز می، خود اپنے نیریٹو کے یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہ پچھلے تمام کام کو ریورس کریں گے یا ڈس اون کریں گے تو دنیا ان کے اوپر بھی اعتبار نہیں کرے گی، وہ کہے گی کہ پاکستان کے اندر کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں ہے۔ اور اگر یہ اس اچھے کام کو تسلیم کریں گے تو یہ پھر ان کو خود سیلف انڈائٹمنٹ لگتی ہے کہ ہم جو غلط کہتے رہے کہ سی پیک کے تمام منصوبوں پہ ہم اعتراض اٹھاتے رہے، اب بیجنگ جاتے ہیں تو جا کے قصیدہ پڑھ کے آتے ہیں اسی سی پیک کا۔ تو آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ اگر پچھلی حکومت نے سی پیک میں کوئی اچھا کام کیا تھا، ہم اس سے دگنا اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ اس ایک تضاد کا شکار ہیں کہ جب یہ ماضی کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اور اب انہیں احساس ہوا ہے کہ انہوں نے ابتدائی دنوں میں جو ایک بھیانک خواب بنایا تھا پاکستانی معیشت کا، اس کا ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور اب یہ آ کے لوگوں کو یقین دلاتے پھر رہے ہیں کہ نہیں نہیں سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو بھئی یا وہ آپ غلط بات کر رہے تھے کہ حالات اتنے خراب نہیں تھے جتنے آپ دکھلا رہے ہیں، یا آپ اب غلط بات کر رہے ہیں کہ حالات ایک دم 2 مہینے میں کیسے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کمی ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اکنامک ایشوز کی، اور تیاری نہیں ہے۔ اب اسی طرح آپ ڈیولپمنٹ کو دیکھ لیجئے۔ میں ڈیولپمنٹ کی سائڈ پہ بھی آتا ہوں۔ ایک اور جو تحریک انصاف کا بڑا پاپولر سلوگن تھا، تمام دھرنے کے دنوں میں یہ کہتے تھے کہ یہ پیسے لوٹ کے باہر لے گئے، سوئس بینکوں میں پاکستانی پیسہ پڑا ہے، لندن میں پڑا ہے، آف شور کمپنیز بنا لی، ہم نے تو وہ واپس لانا ہے۔ آج عمران خان نے تقریر کے اندر کچھ نمبرز بولے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 11 بلین ڈالرز انہوں نے کہا پاکستانیوں کا باہر پڑا ہوا ہے، 26 ملکوں سے ہم نے معاہدہ کیا ہے، ان سے انفارمیشن ملی ہے، سوئس گورنمنٹ سے ابھی انفارمیشن آنی ہے، آج ایگریمنٹ سائن کیا ہے۔ 9 ارب ڈالر وہ کہتے ہیں یو اے کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں لگا ہے۔ ایف آئی اے کو کہتے ہیں ہم نے امپاور کیا ہے، تو اس نے فیک اکاؤنٹ سے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ جسٹ امیجن دا ٹوٹل کوانٹم آف دیٹ نمبر، 375 بلین روپیز، جس کو کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے لیے یوز ہوا ہے۔ ڈو یو بلیو دوز نمبرز؟ دیکھیے، میں دوبارہ آپ کو ندیم یہ کہوں گا کہ یہ بالکل خیالی پلاؤ کے اندر زندہ رہ رہے ہیں۔ مجھے ابھی تک یاد آ رہا ہے کہ جب 1986 میں فلپینز کی مارکوس حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا، تو اس وقت کہا گیا تھا کہ پتہ نہیں 10 سے 15 ارب ڈالر پریزیڈنٹ مارکوس جو ہیں وہ فلپائنز کی جو دولت ہے وہ باہر لے گئے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں پچھلے 30 سالوں میں پریزیڈنٹ اکینو نے وہاں ایک کمیشن بنایا، تو پچھلے 30 ایئرز میں وہ بمشکل 4-4.5 ارب ڈالر مختلف طریقوں سے واپس لا سکیں۔ چونکہ یہ جو پیسہ باہر ہوتا ہے یہ وہاں کی لیگل بیٹلز لڑنی پڑتی ہیں۔ دنیا میں ملک اس طرح نہیں چلتے کہ آپ پیسہ واپس لانے کی بات کریں۔ آج 1.8 ٹریلین ڈالر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دنیا کے اندر یوں گھوم رہی ہے۔ اگر آپ اپنے ملک کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ میں ڈھال دیں گے، ایک مقناطیس بنائیں گے، تو یہ جو 100-200 ارب پاکستانیوں کا چھوڑیں، آپ پوری دنیا کے اربوں ڈالر کو اٹریکٹ کریں گے۔ لیکن اس کے لیے پھر آپ کو اپنا طریقہ کار بدلنا پڑے گا۔